حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے سپرد کر دی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے دے دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے انکار کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تکا دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ میری بھائیو دوستو، عشق کیا ہے؟ چاہت کیا ہے؟ عشق وہ عشق جو اللہ سے ہو، اللہ کے محبوب سے ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ہو، اللہ کے ولیوں سے عشق ہو، علماء سے محبت ہو، عشق ہو۔ یہ عشق، یہ حقیقی عشق ہے میرے بھائیو دوستو۔ ایک عشق وہ عشق ہے جو عشق مجازی ہے۔ عشق مجازی دنیا کی لوگوں سے محبت کرنا، دنیا کی محبت کو دل کے اندر ڈالنا۔ جو اللہ سے عشق کرتا ہے میرے بھائیو دوستو، اس کے اندر تقوی ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے، جنت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو اللہ سے عشق کرتا ہے پھر سامنے والے بندے کی، سامنے والے لوگوں کی بہت بڑی بڑی جو ہے اس کے خلاف سازشیں ہوں گی، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کے دل میں اللہ ہوگا، نبی کی سنت اس کے جسم پر سجی ہوئی ہوگی، میرے بھائیو دوستو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ ایک بزرگ راستے سے جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک آگ پرست کھڑا ہے۔ آگ پرست اس کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے اس کو کہا کہ یہ مخلوق ہے اور مخلوق سے مانگا نہیں کرتے۔ بہت اس کے ساتھ بحث کی لیکن وہ نہیں مانا۔ ایک دن یہ بزرگ بہت زیادہ غصے میں آیا، تیش میں آیا، اور اس آگ پرست سے کہا کہ چلو ایک شرط لگاتے ہیں۔ شرط کیا لگاتے ہیں؟ شرط یہ لگاتے ہیں کہ ہم دونوں ایک جگہ پر آگ لگا لیں گے اور اس آگ میں دونوں اپنے ہاتھ کو رکھ دیں گے۔ اگر کسی کا ہاتھ جل گیا تو وہ بندہ جو ہوگا وہ حق پر نہیں ہوگا، جس کا ہاتھ نہیں جلا وہ حق پر ہوگا۔ شرط لگ گئی، اور شرط یہ تھی کہ آگ کو لگانا ہے۔ بہت جگہ پر آگ لگا دی گئی۔ اس بزرگ نے اس آگ پرست کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس آگ کے اندر رکھ دیا۔ اب دونوں کے ہاتھ نہیں جل رہے۔ بزرگ بڑا پریشان ہوا کہ کیا ماجرا ہے، دونوں کے ہاتھ نہیں جل رہے۔ تو وہاں پر ایک غیب سے آواز آئی، الہام ہوا کہ اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا تو ہم اس کا ہاتھ کیسے جلاتے؟ میرے بھائی دوستو، یہ کس کا ہاتھ تھا؟ یہ ولی کا ہاتھ تھا، یہ اللہ کے عاشق کا ہاتھ تھا۔ اللہ کے عاشق کے ساتھ اس کا ہاتھ لگ گیا، اللہ نے اس کے اوپر جو ہے اس آگ کا اثر جو تھا اس پر ظاہر نہیں کیا، آگ نے اس کو نہیں جلایا۔ میرے بھائی دوستو، عشق کیا ہے؟ عشق وہ عشق جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیے، اللہ سے عشق کیے تو اللہ نے اس کو آگ میں جب لوگوں نے ڈالا تو اللہ نے وہ آگ اس کے لیے کیا کر دی؟ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ آگ کو حکم دے رہے اللہ پاک، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا
اور سلامتی والی ہو جا. اگر صرف ٹھنڈی کہتا یا نارکونی بردن، آئے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو یہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی. پھر اللہ کہتا کہ میرا خلیل اللہ پھر کس میں ہوتا؟ تکلیف میں ہوتا، سردی لگتی اس کو نہیں. آگ کو حکم کیا دے رہے ہیں؟ یا نارکونی بردو و سلامن، اور اے آگ تو سلامتی والی بھی ہو جا. میرے بھائی دوستو، عشق اسماعیل علیہ السلام کا عشق تھا. ایسا عشق کہ اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے لیٹ گئے. چوری نہیں چل رہی، یہ چوری نہ چلی، لیکن عشق تو دیکھو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ لیٹ گیا. اللہ پھر اس کے انعامات بھی دیتے ہیں دنیا میں. عشق کیا تھا میرے بھائی دوستو؟ نبی علیہ السلام کا اللہ سے عشق تھا، صحابہ کا اللہ سے عشق تھا. میرے بھائی دوستو، آج ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ کس کو ہم نے اپنے دل میں بٹھا کر رکھا ہوا ہے؟ آج آئیڈیل یہاں پر اللہ کو ہونا چاہیے تھا. آج ہم نے آئیڈیل ہم نے اپنے لیے غیر اللہ کو بنا دیا. آج دل میں غیر اللہ بس رہے. جب اس دل میں غیر اللہ بسیں گے میرے بھائی دوستوں، تو پھر ہمارے حالات جو ہوں گے پھر ان صحابہ کی جس طرح نہیں ہوں گے. صحابہ تو اپنے اوپر جب ان کے اوپر حالات آتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرواتے تھے میرے بھائی دوستو. آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے، حالات جو ہے اسی کی طرح ہے. حالات ٹھیک نہیں ہوتے. کیوں؟ توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے. نماز میں بھی توجہ کس کی طرف؟ دکان کی طرف. نماز میں بھی توجہ کاروبار کی طرف. میرے بھائی دوستو، جب اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر دنیا کے معاملات ختم، دنیا سے رابطہ ختم، اللہ سے رابطہ شروع. آج ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں. اعمال صالحہ ہمارے کیا ہیں؟ آج ہمارے اعمال، ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں. اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو بہتر بنانا چاہیے. عشق اللہ سے ہونا چاہیے. دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر پھینک دینا چاہیے. جب اس میں اللہ کی محبت ہوگی پھر اللہ دنیا بھی دے گا میرے بھائی دوستو. دنیا کی آسائشی بھی دے گا، لیکن وہ آسائشی، وہ آرام میرے بھائی دوستو وہ عبادت میں شمار ہوگی. کیوں؟ ہم نے اللہ کے لیے جو ہے دنیا کو چھوڑا. آج تک کوئی عالم یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ بھوک سے مرا ہوں، تنگ دستی سے مرا ہوں. میرے بھائی دوستو، علماء کا رزق فراغ رزق ہوتا ہے. اللہ جل شانہ کی قرآن سے محبت کرتا ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر کوئی کاغذ زمین پر پڑا ہو تو اس کاغذ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی میرے بھائیو دوستو. لیکن جب اس پر اللہ کا نام لکھ دیا جائے یا قرآن کی کوئی آیت، چھوٹی سی آیت اس پہ لکھ دی جائے تو میرے بھائی دوستو کوئی اس کو زمین پر پڑے ہونے نہیں دیتا. اس کو پھر سینے سے لگاتا ہے، اس کو معزز جگہ پر رکھے گا. کیوں؟ اس پر اللہ کا نام ہے، اس پر اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے. جب اللہ کا کلام اتنا پاک، اتنا بہترین کہ اس کو عزت مل رہی ہے، تو جس کے دل میں قرآن ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، پھر لوگ اس کی کتنی عزت کریں گے میرے بھائیو دوستو. اس دل میں اللہ کی محبت کو ہونا چاہیے، پھر کام بھی سیٹ ہوگا، اعمال بھی ہمارے اچھے ہوں گے. اللہ جل شانہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.